بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، جمعۃ المبارک باقی 6 دنوں کا سردار ہے اور جمعہ کی عبادت 7 دنوں کی عبادت کے برابر ہے۔ جمعۃ المبارک کو حالانکہ ہم 2 رکعات فرض پڑھتے ہیں، جبکہ باقی ظہر کی جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ 4 رکعات نماز فرض ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ 2 رکعات اتنی عظیم ہیں، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ہم 7 دن جو عبادت کرتے ہیں نماز کی صورت میں، نوافل کی صورت میں یا باقی ذکر و اذکار اور تلاوت کی صورت میں، جمعۃ المبارک کی جو عبادت ہے وہ ان تمام عبادتوں پر جو ہیوی ہے اس سے زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس میں نیت بھی شامل ہو جاتی ہے، کس کی کتنی نیت خالص ہے۔ لیکن کچھ لوگ جمعۃ المبارک کو مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ثواب ملے گا، مگر کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس سے وہ مسجد میں آتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، مگر وہ سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ صرف ضائع نہیں ہوتا بلکہ الٹا وہ گناہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ آئیے حدیث پاک سماعت فرمائیں تاکہ ہم مسجد میں ایسی کوئی حرکت نہ کریں جمعہ کے دن جس سے ثواب ضائع ہو جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس روز جمعہ ہوتا ہے تو شیطان اپنا پورا لشکر لے کر نکلتا ہے، وہ لوگوں کے واسطے بازاروں کو سجاتا ہے اور اس کے ساتھ جھنڈے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ کر مسجد میں داخل ہونے والوں کے نام ان کے درجہ کے اعتبار سے لکھتے چلے جاتے ہیں، یعنی پہلے کون داخل ہوا، دوسرے نمبر پہ کون داخل ہوا، وہ رجسٹر جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کے پاس اسپیشلی جمعہ کے دن کے لیے ہوتا ہے، وہ اس میں جو نام لکھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ امام خطبہ جمعہ کے لیے آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ لوگوں کو امام کے آنے سے پہلے مسجد میں آنا چاہیے تاکہ ان کا نام جو درج ہو جائے اور رجسٹر کے اندر جو خاص رجسٹر ہے۔ تو اس کے بعد وہ فرشتے، دوسری روایت میں ہے کہ وہ فرشتے پھر اس رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور وہ خطبہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے، وہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی امام کے نزدیک ہوتا ہے، بالکل نزدیک، وہ خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے اور دوران خطبہ کوئی بیہودہ کلام، کوئی کسی قسم کی گفتگو نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو اللہ کریم 2 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص فاصلہ سے ہی امام کا خطبہ سنتا ہے، قریب نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا دور ہوتا ہے اور توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اگرچہ وہ شخص خاموش ہی رہا اور کسی بیہودہ یا نامناسب کلام میں مشغول نہیں ہوا، تو اس کو 1 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی امام کے نزدیک بیٹھ کر بھی بیہودہ کام میں مشغول رہا اور توجہ سے خطبہ نہیں سنا، اس سے مراد بیہودگی سے مراد توجہ ہے، توجہ سے خطبہ نہیں سنا، تو اس کو گناہ کے 2 حصے ملیں گے کیونکہ وہ امام کے قریب بیٹھ کر بھی توجہ نہیں کرا۔ اور جس شخص نے دوسرے شخص کی معمولی بات یعنی ہوں تک کا کلمہ کہہ دیا، گویا اس نے کلام کیا، ہوں، ہاں، آگے پیچھے ہو جاؤ، یہ جو باتیں ہوتی ہیں، اچھا اس نے کلام کیا۔ اور جس شخص نے دوران خطبہ کلام کر لیا، گویا اس نے لغو کیا، اس کا جمعہ کا ثواب ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ہی سنا ہے، اور یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اگر اس کو آپ کتاب کو تحفۃ الوازین ہے، تنبیہ الغافلین، اور مترجم ہے نصر بن محمد بن ابراہیم ابو الحیث سمرقندی جو ہیں ان کی یہ تصنیف ہے، اور اس کا یہ حوالہ میں دے رہا ہوں۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 496 496۔ تو پیغام یہ ہے کہ ہم بھی جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں، کیا ہم واپس جاتے ہوئے جمعے کا ثواب لے کے گئے ہیں، یا جو غلط حرکت کی ہے اس کی وجہ سے گناہ لے کے جا رہے ہیں؟ بارگاہ خداوندی میں التجا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو صحیح عبادت کرنے کی اور جو فرض و واجبات ہیں ان کے ساتھ اپنے حضور جھکنے کی، حاضر ہونے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ بالخصوص یہ بات ان سب کے لیے جو جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور
پھر وہ کوئی نہ کوئی بات مسجد کے اندر کر لیتے ہیں، اور بالعموم ساری امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدا را جمعہ کی عبادت کو عبادت رہنے دیں تاکہ یہ گناہ میں کنورٹ نہ ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کو اپنے محبوب کی پیاری پیاری اداؤں اور سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک و موتا فی بلد رسولک۔ والسلام۔